الحمد لمن له الإكرام حي قيوم عبدي الذات سبحان الله شهادة لا إله إلا الله وحده بأحدية وصمدية وحده بالبرهان والسلطان لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال الله تبارك وتعالى في كلام آخر يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا فلتؤجروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين انتہائی واجب القدر سامعین حاضرین مخاطبین میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس میں سے 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے ان آیات کریمہ کا اور احادیث مبارکہ کا صحیح معنی بیان کر سکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد سامعین کو بھی اور مجھے بھی اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، کوئی بھی چیز ہو اس کی حقیقت اور اس کی واقعیت کو پہچاننے کے لیے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہر چیز کی تعریف ہے، تعریف کی بھی تعریف ہے کہ تعریف کسے کہتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، بس اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دوستو، میرا موضوع ہے اسلام میں شفاعت کی حقیقت۔ شفاعت کا لغوی معنی ہے الضم ذات کے ساتھ یعنی ملانا، اور اس کا اصطلاحی معنی اور اس کی اصطلاح شرع کے نزدیک جو تعریف ہے وہ ہے کہ ایسے جنتی کو جس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی اس کو اللہ بروز قیامت سفارش کی اجازت دیں گے، اور وہ بندہ ایسے جہنمی کے لیے وہ ایسے بندے کے لیے سفارش کرے گا جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اعمال کی کمی کوتاہی کی وجہ سے، اعتقاد کی وجہ سے نہیں۔ شفاعت کا لغوی معنی کیا ملانا، اصطلاحی معنی کیا کہ وہ ایسا بندہ جس پر جنت واجب ہو چکی ہوگی اس کو اللہ بروز قیامت سفارش کی اجازت دیں گے، اور وہ ایسے بندے کے لیے سفارش کرے گا جس پر جہنم
شفیع کی کچھ شرائط ہیں اور مشروع کی بھی۔ شفیع جنتی ہو اور معصوم ہو، اسے اجازت دی گئی ہو۔ مشروع جس پر جہنم واجب ہو چکی ہو اعمال کی کمی کوتاہی کی وجہ سے۔ تو دوستو، شفاعت کی 3 قسمیں ہیں۔ شفاعت بالغلبہ جسے ہم کہتے ہیں شفاعت قہری، دوسری ہے شفاعت بالمحبہ، اور تیسری ہے شفاعت بالاذن۔ تو اللہ نے جہاں بھی قرآن مجید کے اندر نفی کی، اللہ نے قبل القیامہ اور بلا اذن کی نفی کی۔ جہاں بھی اللہ نے اس بات کیا، بعد القیامہ اور بالاذن کے اس بات کیا۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن کی طرف آتے ہیں، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کس کے اندر اتنی جرأت اور ہمت ہے؟ من ذا الذی، کون ہے اتنا جرأت مند جو میرے سامنے آ کے سفارش کرے بغیر میری اجازت کے؟ اللہ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن۔ اللہ فرماتے ہیں او لوگوں، سب کے سب فرشتے بھی اور لوگ بھی کھڑے ہوں گے صفوں کی حالت میں، کسی کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون، کسی نبی کو، کسی فرشتے کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ لا یتکلمون الا من اذن، جس کو اللہ چاہیں گے اجازت دیں گے کہ آپ سفارش کریں، اور سفارش کی اجازت کس کو ہوگی؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کو اعزاز حاصل ہوگا۔ قیامت کے دن سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، میدان محشر لگا ہوا ہوگا، سارے لوگ، سارے امتی آدم علیہ السلام کے پاس چل کر جائیں گے، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے سفارش کریں، اللہ سے التجا کریں کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کریں، ہم تو پسینے میں، ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کریں، ہم تو پسینے میں شراب ہو رہے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں کہ لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، جائیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس جب تشریف لے جائیں گے، وہاں جا کے عرض کریں گے لوگ کہ اے اللہ کے پیغمبر، اللہ سے التجا کریں، اللہ سے گزارش کریں کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع کریں۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمائیں گے انا لا، سبحان اللہ، انا لا، یہ میرا کام ہے، یہ سفارش میں نہیں کرنی ہے، یہ میرا حق ہے، انا لا، یہ مجھے ہی ججتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات لوگ کہیں گے تو اللہ کے پیغمبر حاضر ہو جائیں گے، اللہ کے پیغمبر آ کے سجدے کے اندر سر رکھیں گے، اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی ایسے الفاظ سے تعریف کروں گا جو مجھے اب پتہ نہیں۔ اس وقت اللہ الہام کریں گے اور اللہ فرمائیں گے میرا